آیت نمبر سورہ بقرہ شریف کی 228 نمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، مطلب یہ کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت کا حصہ سمجھیں۔ ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، قروء کا معنی ناپاکی کے ایام سے 3 دفعہ پاک ہونے تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ہرگز نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ، یہ کہ وہ چھپائیں۔ کس کو چھپائیں؟ ما خلق اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے، خلقت کر دیا ہے، فی ارحامہن، ان عورتوں کے پیٹ میں، ان عورتوں کے رحموں میں یعنی پیٹ میں۔ ان کننا، اگر وہ عورتیں ہوں سچے معنوں کے اندر، یؤمننا، ایمان رکھنے والی، باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، والیوم الآخری، اور روز آخرت کو ماننے والی ہوں، یعنی روز آخرت کی جزا اور سزا کو دل و جان سے ماننے والی ہوں، سچی مومنہ ہوں، تو وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کر دیا ہے اس کو نہ چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور حق رکھتے ہیں، احق، بہت زیادہ ان کے شوہر، بعولتہن کا معنی شوہر، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، اس عدت کے ٹائم پیریڈ کے اندر لوٹانے کا، فی ذالک، ان عورتوں کو، ان ارادو اصلاحا، اگر مردوں کی ہو نیت گھر آباد کرنے کی، یعنی گھر بسانے کی اگر نیت کاری ہو تو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ طلاق دینے کے بعد ابھی عدت کا ٹائم پیریڈ مکمل نہیں ہوا تو وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر عورتوں کو واپس اپنے گھر میں رجوع کرتے ہوئے آباد کر لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور عورتوں کا بھی اسی طرح کا حق ہے، علیہن، ان عورتوں کا شوہر پر، بالمعروف، شریعت کے مطابق، یعنی شرعی روایات کے مطابق وہ بھی یہاں جو ہے وہ رجوع کی اہلیت رکھتی ہیں اپنے مردوں کی طرح۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور لیکن بہت بڑا آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مردوں کی زیادہ فضیلت ہے یا عورتوں کی زیادہ فضیلت ہے، تو اس کا بھی اسی آیت کے ضمن میں جواب آ گیا، وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کو، عَلَيْهِنَّ، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر درجہ، فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی مردوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر خود قائم و دائم فرمائی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ تو تھا لفظی ترجمہ اور اس آیت کا ظاہری صرف ترجمہ۔ اب اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، یعنی یہ کیا کچھ آیت خلاصہ بیان کرتی ہے دین کا، اور آج کل کے ماحول کے اعتبار سے ہم کیسے اس آیت کو ضمناً، تشریحاً، اصلاحاً سمجھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ جو پہلے لفظ ہے نا، ان کے اندر طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی۔ یاد رکھو کہ طلاق یافتہ عورت کوئی ایک طرح کی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس آیت کو پڑھ کے، یا اس کا ترجمہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس کو آپ پڑھ کے سمجھ جائیں کہ جو ہم نے فلاں محفل کے اندر، فلاں سبق کے اندر پڑھا تھا، بس وہی عدت ہے۔ یہاں عدت اس عورت کی بیان ہوئی کہ جس عورت کی عمر جو ہے وہ یعنی گھر بسانے کے اندر اس قدر نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کم عمر ہے، یا اپنے شوہر کے گھر جا کر جس کو طلاق ہی نہیں ہوئی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ منگنی ہوتی ہے یا ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کیے جاتے ہیں، اور پھر گھر بیٹھے ابھی اس عورت کی رخصت ہی نہیں ہوتی، اس منکوحہ کی جس کا نکاح کیا گیا کسی مرد کے ساتھ، اس کی ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی، گھر بیٹھے ہی کو معاملات میں ان بن ہو گئی اور طلاق دے دی، اور گھر نہیں بسا تھا، ابھی آباد کاری نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، گھر بیٹھے بیٹھے بچی کو طلاق ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ یہ آیت اس عورت کے متعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جس کا آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے پیٹوں میں پیدا کر دیا اس کو نہ چھپائیں، اور وہ پریگنینسی کی حالت میں ہے بی بی، اس کی بھی یاد رکھیں یہاں عدت نہیں ہے، ثلاثۃ قروء سے مراد اس کی عدت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اس حالت کے اندر ہے کہ بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہی نہیں، یہاں اس کی بھی عدت، کیونکہ اس کی بھی بیوہ عورت کی بھی تو عدت ہوتی ہے نا، جو وہ گزارتی ہے سوگواری کی حالت میں، یہاں وہ بھی عدت مراد نہیں ہے۔ یہاں اس عورت کی عدت مراد ہے کہ جو کہ اپنا گھر آباد کر رہی تھی،
प्रेगनेंसी की हालत में नहीं है और उसकी रुखसती भी हुई, शोहर के घर में है, ये शोहर के साथ रह रही है चाहे किसी घर में भी है, और उनके आपस में बाहमी अज़वाजी ताल्लुकात भी कायम हुए हों और शोहर ने चाहते हुए ना चाहते हुए, इरादी या गैर इरादी तौर पर उस बीवी को तलाक दे दी हो, जैसे हमारे उर्फ के अंदर तलाक दे दी जाती है। अब इस सूरत हाल के अंदर लोग पूछते हैं कि जी इसकी इद्दत क्या है, क्योंकि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा फेलियर ये भी है कि कई मरतबा तलाक याफ्ता औरतें एक घर से तलाक लेती हैं और अगले ही हफ्ते दूसरी जगह पे निकाह कर देती हैं। तो ये ज़िमन में ये जो कुरान का हुक्म है, जो सरी कुरान की नस से साबित है, और इसका इनकार करने वाला तो गोया कि कुरान का इनकार करने वाला है, तो ये सलासत कुरू, ये 3 महीनों का कम से कम टाइम पीरियड बनता है। अब इसमें फिर बहस भी है, इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा की बहस है, इमाम शाफी अलैहिर्रहमा की बहस है कि कुरू से मुराद क्या है। कुरू से मुराद ये है कि ये जो मेंसेस का टाइम पीरियड होता है, नापाकी का टाइम पीरियड, इससे बीबी जो है वो गुजर कर फिर पाक हो, तकरीबन 1 माह का ये टाइम पीरियड है, फिर नापाकी के अय्याम आए उसके और फिर वो पाक हो, तकरीबन 1 महीना और लगा लें, फिर तीसरी मरतबा, और कई मरतबा ये आदात खवातीन के अय्याम के एतबार से मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, यानी मैं महीना इसको कह रहा हूँ और हो सकता है 20-20 दिनों के बाद उनके ये नापाकी के दिन आ जाएं। तो हर मरतबा इस आयत से मुराद ये है कि नापाकी, वैसे तो हम अक्सर कह देते हैं मसला बताते हुए कि जी 90 दिन इद्दत बनती है, यानी 90 दिन क्यों कहा, 3 महीने हमने शुमार किया, लेकिन आप ये जान लें कि अगर किसी बीबी के नापाकी के अय्याम मुख्तलिफ हैं, तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, अल्लाह ताला ने उसकी फितरत के करीब तर रख कर उसको कोई और तरीका दिया हुआ है, 20 दिन के बाद उसके ये नापाकी के अय्याम आ जाते हैं। और कई औरतें हैं, मैंने पहले भी बताया है कि ये नापाकी के अय्याम हमारे लिए भी जानना मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। कई मरतबा हम ये समझते हैं औरत पाक हालत में है और वो नापाक हालत में होती है, तो इस ज़माने में अगर कोई वालिद है या घर का सरबराह है या शोहर है तो उसको पता होना चाहिए कि शरीयत क्या कहती है कि कितने नापाकी के दिन होते हैं। तो ये जो मेंसेस का टाइम पीरियड होता है नापाकी के हैज़ के दिन, ये कम से कम 3 दिन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 दिन होते हैं। फिर ये सिर्फ यानी उस ब्लीडिंग का सिर्फ ये नहीं होता कि ये मेंसेस के ही दिन है, इसमें एक खून होता है जो निफास का खून कहते हैं। जैसे औरत बच्चा जन्म देती है तो हम कहते हैं इसका छिल्ला पूरा नहीं हुआ, कहते हैं ना, तो वो निफास का खून होता है। एक ये होता है, तीसरा खून ये होता है कि हमने कहा ज्यादा से ज्यादा ये मेंसेस का टाइम पीरियड 10 दिन का होता है और हो सकता है वो 10 दिन से ऊपर चला जाए, और हो सकता है हमने कहा 3 दिन से कम होते हैं और वो 3 दिन से भी पहले खत्म हो जाए। तो ये जो खून होता है ना, इसको कहते हैं अरबी के अंदर, हमारी बोली के अंदर, शरीयत के अंदर इस्तिहाजा का खून, इस्तिहाजा वाली ब्लीडिंग। तो ये तीनों के मसले गट-मट नहीं हमने करने, हमने यहाँ पे पढ़ना है, ये समझना है कि ऐसी औरत जिसके साथ ये नापाकी के अय्याम भी मुंसलिक हैं, उसके साथ हैं, और उसको शोहर खुदा न खास्ता कोई अनबन हो जाती है, तलाक दे देती है, तो फिर हमें ये कुरान की आयत की रूह से, कई मरतबा मौलाना हजरात भी जो वाक़ियतन मौलाना नहीं होते, हमारे राह पर नहीं होते, वो मसला कुछ भी बता देते हैं। कई तो इल्ला माशाल्लाह कह देते हैं 3 तलाकों के बाद भी कि रोटी शोटी खिला दें, 60 बंदों को रोटी खिला दें, देख के चावल खिला दें। तो इस जमाने में भी ये जो सुनने वाले लोग हैं ना, वो अपनी इस्लाह पकड़ें कि ये कुरान मजीद की आयत है हमारे सामने, 228 नंबर की सूरह बकरा शरीफ की आयत। अब आप खुद अंदाजा लगाएं हमारी जहालत का, कहा इस सूरह बकरा की आयत नंबर 228 के ऊपर भी किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले किसी आलिम को ले आते हैं, उसके फतवे को ले आते हैं, उसकी बात को ले आते हैं, जिसका कोई सिरे से, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं बनती, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। आप बताएं ना कि मौलाना क्यों बने? कुरान के इल्म की वजह से, और कुरान का इल्म उस मौलाना की बात के अगेंस्ट जा रहा है, सिर्फ सादा तर्जुमा भी पढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जहन में बात बिठा लेनी चाहिए, ये जो जिन बच्चियों को अल्लाह ना करे तलाक हो जाती है और उनके घर बेआबाद हो जाते हैं, कि ये रोटी शोटी खिलाने से ये काम नहीं चलते। हम गोया के हरामकारी के जरिए से अपने घर आबाद कर रहे हैं, निकाह के जरिए से आबाद नहीं कर रहे। और जहां जिन घरों के अंदर जिना होता है निकाह के नाम पर और मौलाना की बात का लेबल लगा के, जायज होने का लेबल लगा के, तो आप बताएं कि वहां फिर जना के जरिए से क्या घर आबाद हो सकते हैं? और अगर अल्लाह ना करे कोई औलाद हराम पैदा हो जाए, जिसको वल्दुल हराम कहा जाता है, यानी हराम के मादे से जन्म लेने वाली औलाद, तो क्या इसके बारे में वो जो जन्म देने वाले हैं माँ बाप, उनका अल्लाह की बारगाह में पूछ गिछ नहीं होनी? तो ये खौफ खुदा ही नहीं रहा हमें। तो इसलिए ये कुरान मजीद की आयत बता रही है तलाक याफ्ता औरतों की इद्दत 3 दफा नापाकी के दिनों से फिर पाक होना है।
یہ کم و بیش آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 مہینے ہیں، اوپر نیچے ہو سکتا ہے. جس بی بی کو طلاق ہوئی ہے یہ اس کے ہے اندازے زندگی پر کہ اس کے ساتھ یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. وہ جب تیسری دفعہ پاک ہوگی، یہ بات سن لیں، چاہے تو 70 دنوں میں تیسری دفعہ پاک ہوئی ہے، 3 دفعہ ناپاکی کے ایام سے گزر چکی ہے، چاہے 90 دن میں چاہے 95 دن میں، جیسے ہی تیسری دفعہ سے وہ پاک ہوگی، غسل کرے گی تو سمجھیں عدت پوری ہو گئی ہے. اب وہ چاہے تو اگلے گھنٹے کے اندر نکاح کر سکتی ہے، ہفتہ تو ہفتہ رہا، دن تو دن رہا، اگلے گھنٹے کے اندر وہ نکاح کر سکتی ہے. اور اس سے اگر یہ عدت پوری نہیں ہوئی، یہ ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوا، تو اس سے 10 منٹ پہلے بھی نکاح نہیں کر سکتی. یہ سادہ سا فارمولہ ہے. اب کئی بیویاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ناپاکی والا ہوتا نہیں ہے. اب میں ان کی وضاحت پھر پیش کر دیتا ہوں. وہ ہوتی ہیں، ان کو عربی کے اندر کہتے ہیں سن ایاس والی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اوور ایج کی بیویاں، 50 سال کی. اب ظاہری بات ہے ان کے ساتھ یہ ناپاکی والا، مینسس کے ٹائم پیریڈ والا یہ ماحول نہیں ہوتا. یا اسی طرح کوئی بچی ہے بہت چھوٹی عمر کی ہے، اس کا کسی نے نکاح کر دیا ہے، تو نکاح تو ہو سکتا ہے نا، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ پاکی ناپاکی والا معاملہ نہیں ہے، اس کے وہ دن بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی عورت، اس کے احکامات طلاق کے یہاں نہیں آئیں گے. اس کے احکامات سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 کے اندر ارشاد ہوں گے. وہ باری باری، وہ علیحدہ سٹیپ ہے ہر چیز کا. جس طرح سمجھے نا کہ کوئی نہ کوئی چیپٹر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی باب ہوتا ہے، کہیں کسی کے مسائل ہیں کہیں کسی کے مسائل ہیں. تو یاد رکھیں قرآن کی ایک بات کو بھی ہم نے آپس میں مکس اپ نہیں کرنا. یہاں اس کے بیان ہیں جس کو یہ خون آتا ہو، یہ پاکی ناپاکی کے دنوں سے وہ گزرتی ہو، یہاں اس عورت کا ذکر ہے. اب اس عورت کا سمجھ لیں. اور یہ پھر بیوہ عورت کی بھی عدت کی بات نہیں ہے، اس کے علیحدہ ہیں، وہ علیحدہ مسئلہ آئے گا. 4 مہینے 10 دن تک اس کی عدت بنتی ہے، اور کئی اس عدت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، تو اس کا بھی علیحدہ قرآن مجید میں نص قطعی سے ثابت ہے، وہ حکم علیحدہ آئے گا. اتنی بات آپ نے سمجھ لی کہ وہ کتنے تک روکے رکھیں اپنے آپ کو؟ 3 دفعہ پاکی سے، ناپاکی کے دنوں سے پاکی کی طرف آنے تک. جیسے ہی وہ تیسری دفعہ ناپاکی کے دنوں سے پاک ہوں گی تو اس صورتحال کے اندر عدت پوری ہو جائے گی. اور اسی طرح ضمناً سن لیں، چلو اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا، جتنی جلدی ہم بتا دیں گے تو گھر کے ہی بچ جائیں گے. یہ جو ہوتی ہے نا پریگنینسی کی حالت میں عورت، جس کو کہتے ہیں حاملہ عورت، یاد رکھیں کہ اس کا یہ فارمولہ ہم نے نہیں اپنانا کہ جی ہم نے تو پڑھا تھا قرآن شریف کی سورہ بقرہ کے حوالے سے. اس کا علیحدہ ہے. اس کا کیا ہے؟ جیسے ہی وہ بچے کو جنم دے گی، ہو سکتا ہے وہ 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ رہتا ہو، 7 8 9 مہینے گزرنے میں، کیونکہ شریعت کے اندر کوئی شرم نہیں ہے. ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ جاننا چاہیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا کہتا ہے. اس معاملے میں میں تیسرا دن میں کہہ رہا ہوں، اس معاملے میں شرم برتتے ہیں، اور جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں ہم شرم کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو یہ دین کیا کہتا ہے؟ وہ عورت جیسے ہی بچے کو جنم دے گی، ہو جاتا ہے نا کرائسس کی سچویشن پیدا ہوئی اور پیٹ کے اندر وہ پریگنینسی کی حالت میں تھی، تو لوگ اس زمن میں، پہلی بات سن لیں کہ لوگ اس زمن میں کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی. ایک یہ بھی ہے ہمارا جاہلیت والے ماحول کے اندر. یہ پورا معاشرہ گھومیں، ہماری اپنی بستی گھوم لیں، آپ سنیں گے کہ کہہ رہے ہیں یہ تو ظلم ہے، اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس نے جنم نہیں دیا تو اس کو تو طلاق نہیں ہوتی. یاد رکھیں کہ یہ بے شک ظلم عظیم ہے. طلاق بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے 5 کام حلال فرمائے ہیں نا، حلال ہونے کے باوجود بھی جن کی ادائیگی سے کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، ان میں سے سر فہرست کام طلاق ہے بہت برا عمل. لیکن بعض صورتوں کے اندر یاد رکھیں کہ یہ صرف اس کو برا عمل کہہ کے تو پھر جو ہوتی ہیں وہ منقوہ عورتیں بھی ہٹ درم ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں اس نے تو پھر ساری عمر طلاق دینی نہیں ہے، کیونکہ یہ خود دین کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ طلاق بڑا ظلم عظیم ہے. یاد رکھو کہ بعض صورتوں کے اندر طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، بعض صورتوں کے اندر طلاق دینا مستحب ہے، بعض صورتوں کے اندر طلاق دینا جائز ہے صرف، اور بعض صورتوں کے اندر طلاق دینا ظلم عظیم ہے. یہ پھر اپنے اپنے حصے کی باتیں ہیں. طلاق کا ہم نے مسئلہ سمجھ لیا کہ طلاق نہیں دینی چاہیے، گھر بسانا چاہیے، حد الامکان، حد ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے آباد کاری ہو جائے. لیکن اگر حاملہ عورت کو جو پریگنینسی کی حالت میں ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، دے دی جاتی ہے 3 طلاقیں، تو یاد رکھیں اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے اسی طرح جس طرح غیر حاملہ پریگنینسی کی حالت میں نہ ہونے والی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہو جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی خام خیالی ہے جو دین کے فرمودات سے، دین کے اصول و ضوابط سے بے بہرا لوگ ہیں. ان کی ہم بات کیا کریں؟ ہم نے تو قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے. ہم نے تو شریعت کو سمجھنا ہے، تو شریعت کا مزاج یہ ہے. اب اگر اس کی اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب وہ بچے کو جنم دے گی، بچی ہو بچہ ہو، پیدائش کی حالت میں وہ عمر پا جائے، ہو سکتا ہے وہ پیدا ہو کے فوت ہو جائے، جیسے ہی
اس نے بچے کو جنم دیا تو سمجھ لیں اس کی عدت فوراً پوری ہو گئی، اس کی عدت فوراً پوری ہو گئی، چاہے 10 دنوں کے بعد، چاہے 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ رہتا تھا، چاہے 8 مہینے رہتے تھے، 1 ماہ کی پریگنینسی کی حالت میں تھی اور 8 ماہ بیچاری نے ترس ترس کے گزارے تو 8 ماہ اس کی عدت بن جائے گی، یہی یاد رکھنا ہے۔ ادھر کیا ہے 3 ماہ کی کم و بیش عدت کا ہے، اور بیوہ عورت کی کیا کہا 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اور ادھر کیا کہا حاملہ عورت کی عدت ہے وضع حمل، جس دن وہ پیٹ کے بچے کو جنم دے گی، چاہے وہ بچہ پیدا کیا ہے اور فوراً فوت ہو گیا ہے، اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، وہ اگلے دن سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایک یہ عورت فوراً نکاح کر سکتی ہے، اور ایک یعنی بچے کے جنم دینے کے ساتھ فوراً چاہے 10 دنوں کے بعد 5 دنوں کے بعد اس کی عدت اتنی تھوڑی ہو گئی ہے۔ اور ایک وہ عورت جس کو میں نے پہلے ایڈوانس میں ذکر کیا کہ وہ بیچاری اس کی رخصتی نہیں ہوئی، انبن ہوئی اور طلاق ہو گئی، میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے، اب اس عورت کی عدت یاد رکھیں، یہ اکثر لوگ لطیفے کے طور پر بھی چٹکلے کے طور پر سوال پوچھتے ہیں، کون سی عورت ہے مطلقہ عورت طلاق والی کہ جس کو طلاق بھی ہو جاتی ہے مگر اس پر کوئی عدت نہیں بنتی؟ تو آپ نے فوراً سے آپ نے جھٹ پٹ میں یہ جواب دینا ہے، اس طرح آپ کو رٹے کی طرح یاد ہونا چاہیے کلاس پڑھ کے، کہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے وہ جو درس قرآن پڑھا تھا نا اس کی برکت سے ہمیں اس کا جواب آتا ہے۔ وہ عورت ہے کہ جو چاہے جتنی عمر کی مرضی ہے گھر بیٹھے اس نے مرد کے ساتھ چاہے پہلا نکاح ہے چاہے دوسرا ہے چاہے تیسری مرتبہ اس کا گھر آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گھر بیٹھے اس کو طلاق دے دی جائے اور وہ بیچاری کی رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کا باہمی ملاپ نہیں ہوا، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، ماں باپ کی وجہ سے اس کی اپنی وجہ سے کسی وجہ سے انبن ہوئی، سامان بھیجا تھا نہیں بھیجا تھا، جہیز کا سامان اپنے گھر میں پڑا، یہ علیحدہ بات ہے، یہ تو ضمنی باتیں ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ رخصتی سے مراد بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر تو نہیں گئی لیکن گھر داماد کی طرح اس کو رکھا گیا تھا اور میاں بیوی کے باہمی قربت ہوئی ہے، تعلقات ازواجی حقوق ادا ہوئے ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس کی عدت بنے گی۔ میری مراد کیا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق قائم نہیں ہوئے، آپس میں تعلقات نہیں بنے اور اپنے گھر میں تھی، وہ اپنے گھر میں تھا یا باہر آؤٹ کنٹری سائڈ پہ تھا اور طلاق ہو گئی ہے، تو اس عورت کی عدت 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتی، وہ عورت جب چاہے اگلا نکاح وہ کر سکتی ہے۔ تو اس زمن میں یہ ہم نے یہاں تک سمجھا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، پیٹ میں جو کچھ ہے عورت کے لیے حلال نہیں ہے وہ اس کو چھپائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پریگننسی کی حالت میں تھی اور اسے 1-2 ماہ کی حالت اس طرح گزری ہے، تو کئی عورتیں کہتی ہیں کہ چلو اس کو تو ضائع کروا دیں گی تو شوہروں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، اس نے تو ویسے ہی ہمارا کون سی کیئر کی ہے، کون سا خیال رکھا ہے، اس نے تو ویسے ہی طلاق دے کے ہمیں اگلے گھر کی باندھی بنا دیا، تو یہ چھپائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مرد کا مادہ ہے اور تم ان کے ساتھ گویا کہ خیانت کر رہی ہو، ان کے حق نکاح سے اگرچہ طلاق کی وجہ سے باہر نکل گئی ہو لیکن مادہ تو ان کا ہے نا، اولاد تو ان کی ہے، خون تو ان کا ہے، تو اس لیے تمہارے حقوق آپس میں بنے تھے نکاح کی شکل میں، اور اس صورت میں تم پر امانت لازمی تھی ظاہر کرنا اپنے خامد کے سامنے، سسرال کے سامنے ظاہر کرے یا نہ کرے، خامد کے سامنے ظاہر کرنا ضروری تھا۔ ایک یہ ہے کہ پیٹ میں نہ چھپائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ پریگننسی کی حالت میں نہیں ہے، حیض کے دن ہے، تو اسے وہ بھی شوہر کو بتا دینی چاہیے، وہ بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، اور فرمایا مردوں کو حق ہے کہ وہ اس مدت کے اندر پھیر لیں عورتوں کو۔ یہ یاد رکھیں کہ کئی 3 طلاقوں کے بعد بھی پھیرتے رہتے ہیں عورتوں کو، دوسرے ہمارے دوستوں کے، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کے وہ شرعی دلائل سن کے تو کہتے ہیں فلاں صحابیہ کو یہ تھا وہ تھا۔ میں کہتا ہوں ہم ہر حدیث کی عزت کرتے ہیں، کئی لوگ معاذ اللہ حدیث ضعیف کا فوراً سے آنکھیں بند کر کے انکار کر دیتے ہیں، ہم وہ اہل ادب ہیں حدیث کی، حضور کی سنت کی حیا کرنے والے، ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف بھی ہو، ہمارے سر کا تاج ہے، حدیث ضعیف بھی ماتھے کا جومر ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نہیں جھٹلاتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا نچوڑ نکالیں تو اس سے یہ نکلتا ہے 3 طلاقوں کے بعد یہ آپ پڑھیں گے، یہ بلکہ میرے سامنے ہی ہے کھلی ہوئی آیت 230 نمبر کی آیت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی، یہ چند آیات کے بعد 1-2 آیات کے بعد آ جائے گی، تو اس کے اندر یہ 230 نمبر آیت کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ میں بھی ذاتی طور پر جن کو مسئلہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے عجیب سا، آپ حلالے کا بتاتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت پھر عدت گزارے اور پھر وہ کسی اور کی منکوحہ بنے۔ یہ کل پرسوں بھی میں نے کسی کو ذمہ دار کو اپنے نمازی کو یہ مسئلہ بتایا ہے، اور اس پہ کئی لوگ پھر بحث بھی کرتے ہیں، دوسرے ہمارے مکتبہ فکر کے لوگ، تو میں کہتا ہوں میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے، میں تو جواز دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں قرآن پاک کی آیت کی، اور آپ اس آیت کا کوئی توڑ لے آؤ یا تو دوسری آیت لے آؤ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک قرآن کی آیت ہے اور اس کا مقابلہ آپ حدیث سے کرنا شروع کر دیں۔ میں اکثر بچوں کو آپ کو بھی پڑھا رہا ہوں اور یہ دین کا فارمولہ ہے
یہ جو سن رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے، جو دین کی قربت دین پڑے ہوئے ہیں صحیح معنوں میں۔ قرآن کی آیت کا توڑ حدیث کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا، وجہ میں بتاتا ہوں۔ خدا کی بات پہلے ہے یا مصطفیٰ کی بات پہلے؟ خدا کی بات، قرآن پہلے ہے اور حدیث دوسرے نمبر پر ہے، اور تیسرے نمبر پر اجماع صحابہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کسی بات پر متفق ہونا، اور چوتھی ہے اجماع امت۔ تو میں اگر قرآن کی بات کا رد کرنا چاہوں، اللہ نہ کرے، تو میں امت کا اکٹھ لے آؤں، تو پھر یہ تو بے عقلی کی بات ہے، بے دینی کی بات ہے کہ بھائی حضرت صاحب ایک طرف امت اکٹھی بھی ہو گئی ہے قرآن کے مد مقابل، قرآن کی آیت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ رد، یہ اجماع صحابہ اور اجماع امت، کیا امت کے لوگ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے وہ قرآن کے رد کرنے پر اکٹھے ہوئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کا کوئی رد نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا تین طلاقوں کے بعد، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چاول چوول لنگر لنگر کھلانے سے 60 مسکینوں کو تو کیا 60 لاکھ کو کھلا دیں، یہ پورا نہیں ہوتا، بیوی واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے مرد کو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس طرح ہے جس طرح کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے نیام سے جیسے تلوار باہر نکل جاتی ہے نا، واپس نہیں آتی، نکلی ہوئی گولی کبھی واپس نہیں آتی، یہ اس طرح ہے۔ اس لیے ان الفاظ کا پہلے حیا کرنا چاہیے۔ 3 طلاقوں کے بعد حلالے کے بغیر صورتحال کوئی نہیں، وہ آگے پھر میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ اور باقی 2 طلاقوں کے بعد، یہاں سے مراد کیا ہے کہ عدت کے دوران بیوی پھیر لینے کا حق ہے، بیوی پھیر لینے کا حق ہے۔ یہ کون سی طلاق ہے؟ طلاق رجیع۔ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے طلاق مغلظہ، ایک ہے، پھر میں اس ضمن میں پھر تفصیل بیان کروں گا کسی اور درس شریف کے اندر آگے جب آئے گا یہ مسئلہ۔ طلاق مغلظہ ابھی قسمیں سن لیں، صرف ان کے نام سن لیں، طلاق مغلظہ، طلاق رجعی اور طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سارا سسٹم ہم نے ٹھپ کر دیا، اب واپسی کی کوئی چانس نہیں ہے۔ یہاں جو مراد ہے نا کہ عورتیں واپس پھر سکتی ہیں، یہاں سے مراد یہ ہے طلاق رجعی، رجوع کا اختیار ہے، لیکن عدت نہیں چاہیے، 3 مہینے کی کم و بیش عدت گزرے نہ اور بندہ پہلے رجوع کر لے۔ رجوع کیا ہوتا ہے؟ رجوع کا سن لے۔ رجوع یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اسی گھر میں رہ رہی ہے یا کسی دوسرے گھر میں چلی گئی ہے، ناراض ہو کے اپنے میکے چلی گئی ہے۔ رجوع سے مراد یہ ہے کہ رابطہ کرنا کسی صورت میں، کوئی بندے بیچ میں پڑ گئے ہیں صلح صفائی کے لیے، انہوں نے کہا یار مان جا، مہربانی، تیرے بچے ہیں یا بچے نہیں ہیں یا بیوی ہے یا تو نے ظلم ڈایا ہے، اور تو اب سوچ تیرے گھر کا کیا بنا ہے، دال روٹی بھی نہیں چل رہی، بندے کو کسی حوالے سے وہ منا لے اور بندہ ایگری ہو جائے اور بندہ کہے ٹھیک ہے میرے گھر تسی لے آؤ تو میں راضی، چاہے بیوی سے بول چال بند رہے، چاہے بیوی کو نہ لے کے آئے، بیوی اس کے گھر میں آئی نہ ہو، یہ رجوع ہو جاتا ہے، راضی ہو جانا، دل کا راضی ہو جانا، بس اظہار کر دینا ٹھیک ہے یار تیرے واسطے میں مان جانا ہوا، تو لے آئیں جدو مرضی۔ وہ بیوی چاہے 6 مہینے نہ آئے، رابطہ تو ہو گیا نا، راضی تو ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بحال کرنا۔ یا بیوی ہے پاس ہی ہے اور وہ کہتا ہے تو اسی طرح ہی ہے میرے واسطے جس طرح میرے بچوں کی ماں میں، جس طرح اگے میرے تیرے نال تعلقات سی اسی طرح کے تعلقات رہے۔ یا السلام علیکم کہہ دیا اور بیوی نے کہہ دیا وعلیکم السلام، اور اس سے مراد نیت کے طور پر، ارادے کے طور پر ان کا آپس میں رابطہ بحال کرنا مقصود تھا۔ یا فون ہے تو فون بھی کسی نے بات کروا دی ہے، یا حقوق زوجیت ہی ادا کر لی ہیں، تو یہ سارے طریقے ہیں یہ رابطہ بحالی کے، یہ رجوع کا طریقہ کار ہے۔ رجوع کا کوئی باقاعدہ یہ طریقہ کار نہیں کہ نکاح کی طرح بندے بلائیں گے پھر کوئی گواہ اکٹھے کریں گے۔ کئی مولوی یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی ہن تسی لنگر پانی پکاؤ تے پھر تسی بندے اکٹھے کرو تے پھر تسی گواہ لبو، وہ تو بھائی ہوتا ہے نکاح کا طریقہ کار۔ یاد رکھیں کہ رجوع کے لیے گواہ نہیں چاہیے ہوتے، نکاح نیا کرنا ہونا تو اس کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ رجوع کے لیے اور طلاق کے لیے یہ 2 صورتیں ایسی ہیں، گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کئی مرد طلاق دینے کے بعد بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے درمیان کوئی گواہ تو تھا نہیں، اور کئی یہ بھی فارمولہ اپناتے ہیں، یہ بڑے بڑے لطیفے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، میں کیا کیا دکھ کی کہانیاں آپ کے سامنے عرض کروں۔ کئی کہتے ہیں بیوی نے سنے ہی نہیں لفظ طلاق دے، انہوں فون تے دے رہا سی تے انہیں 2 سنے نے تے تیسری باری فون ڈگ گیا۔ میں اکثر پھر پنجابی چ کہنا ہونا ایسے دوست عوام لوگوں کو مذاق کر کے کہ تسی او میرے کول مائی یا بیبی لے کے آؤ کہ جڑی بڑے تڑلے دے نال 3 طلاق دے لفظ فون تے انی جوان مردی دے نال صحیح کر کے سن سکے تے فون بھی نہ ڈگے۔ یہ تو بھائی عورت کی فطرت ہے، عورت جتنی مرضی بہادر ہو، طلاق اللہ نہ کرے کسی بہن پر آئے نہ یہ وقت، جس وقت آتا ہے تو وہ جتنی مرضی دھڑلے کے ساتھ بولنے والی ہو، وہ ایٹومیٹکلی فطرتی بات ہے کہ بندے کو دھچکا لگتا ہے۔ وہ جس نے گھر آبادی کا سوچا ہو اسے مرد فارغ کر دے تو اسے تو دھچکا لگنا ہی لگنا ہے۔ فون کیا وہ سامنے بھی ہو تو اللہ نہ کرے اٹیک ہو جائے بیوی کو اور بیوی گر جائے تو اس کی کوئی نیت تھوڑی ہوتی ہے طلاق لینے کی۔ یہ تو جو خوشیوں سے لیتی ہیں ان کے فون نہیں گرتے ہوں گے، جو بیچاریاں پریشان حالی کی وجہ سے، گھر آبادی کی وجہ سے رونا روتی ہیں، بیچ میں واسطے ڈالتی ہیں اور
یہ پاؤں پڑتی ہیں اور منت سماجت کرتی ہیں اور آرزوئیں دعائیں دیتی ہیں، ان کے تو یقیناً اس طرح کے احساسات نہیں ہوتے. ان کے لیے تو وہ سب سے موت سے بھی بڑھ کے شاید یہی غم کا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے وہ سنیں نہ سنیں، اور کئی دفعہ ریٹرن پیپر بنا کے طلاق دے دی جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہم نے طلاق وصول نہیں کرنی، اور ڈاکیوں کو 500,000 لگا کے کہتے ہیں تو کہیں کہ تالا لگا سی انہوں نے کہا لہذا اسی نہیں ریسیو کرنی. یہ وصول نہ بھی کی جائے، یہ طلاق کیا ہے؟ مرد کے ارادے کا اظہار ہے. مرد نے گھر بیٹھے بھی مجھ سے شیئر کیا نا میں اپنی بیوی نو طلاق دینا چاہنا ہوں. اچھا دے دیتی ہو کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے میں میرے اللہ فارغ ہے آج تو بعد. انہیں 3 دفعہ کہہ دیتا ہے، ارادہ ظاہر کر دیتا ہے، بیوی بھی فارغ ہو جاتی. یہ کوئی مزاح تھوڑا ہے، یہ مزاح نہیں ہے. نکاح کے اندر، طلاق کے اندر حالت مزاح بلکہ حالت استہزاء جو پڑا ہے نا پیچھے لفظ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اس حالت استہزاء کے اندر بھی اگر کوئی منت مانتا ہے یا وہ طلاق دیتا ہے یا وہ نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے تو حالت استہزاء کے اندر بھی شریعت کے اندر یہ لفظ قبول ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نہ کرے یہ وقت آئے تو ایسا مذاق کی پوزیشن میں بھی ہم اگر اس نجی زندگی سے گزر رہے ہوں، نکاح والی زندگی سے، ہمیں ان لفظوں کا پاس رکھنا ہے، ان لفظوں کو استعمال نہیں کرنا. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ملاپ کرنے کا، اگر گھر بسانے کا ان ارادو اصلاح کی شرط لگائی. کئی لوگ ہوتے ہیں یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے، کیوں ضرورت پیش آئی ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان کی اور فرمانے کی؟ اس وجہ سے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے، پھر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے، پھر گھر آباد کاری کی نیت نہیں ہوتی تھی. کیا ہے؟ ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، نہ اپنی بنانا ہے تو نہ کسی دی بنن دینا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت عالیہ کے اندر ایک بی بی حاضر ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا 3 طلاقوں کا، یہ بھی 3 طلاقوں کی بھی شرط کیوں لگائی، پابندی لگائی؟ یہ ان قصوں کی وجہ سے، جاہلیت والے ماحول کی وجہ سے. وہ بی بی آئی، اس نے کہا میرا بندہ مجھے روزانہ ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ طلاقیں دے دیتا ہے، اور پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ عدت نہیں گزرنی چاہیے، جیسے ہی عدت گزرنے کا آخری وقت آتا ہے نا وہ رجوع کر لیتا ہے، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے. یعنی اس نے طلاق کا تماشا ہی بنا دیا، مذاق بنا دیا. یہ جو دوست کہتے ہیں نا 3 طلاقوں کے بعد بھی فلاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروائی تھی، وہ اول دور کے زمانے کے وہ معاملات ہیں. اب جب یہ قرآن کی صریح آیات نازل ہو گئی دوبارہ سے، تو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ حکومتیں کوئی بل پاس کرواتی ہیں، پھر دوسری گورنمنٹ، تو ہم نے 2015 کے لا کو تو ابھی نہیں فالو کرنا نا، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو 2020 کے اندر چل رہا ہے. اور 2022 والا کہ 2011 دے وچ فلاں گورنمنٹ نے اے ایگریمنٹ اے بل پاس کیتا سی تے میں تے وہی نافذ العمل سمجھنا ہے، تو انہوں پاگل ہی کہاں گے. تو ہر دور کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آئینے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے نا، شیشے کا ایک رخ جو دیکھتا ہے دوسرا نہیں دیکھتا تو اس بندے نے کیا ہدایت پکڑنی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ظلم زیادتی کے لیے ان کو یا مارنے پیٹنے کے لیے یا نجائز الزام تراشی کے لیے بھی، یا کئی چوری کا آج کل کیس ڈالتے ہیں، اس وقت تو صلح صفایا کر لیتے ہیں پنچایت کے روبرو اور کہہ دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی بیوی میریاں غلطیاں معاف کرے تو میں بیوی دیاں کرنا وا. مقصود کیا ہوندا ہے؟ ذہن دے وچ شیطان تیار ہوندا ہے، وہ کہندے نے اینے تے عزت بنا لی پنچایت دے اندر، انہاں نوں ذلیل کر کے چوری دا کیس پا کے تینوں طلاق دے کے ہن پھر فارغ کران گے. تو پلان کیا ہوتا ہے؟ آباد کاری کا تو نہیں ہوتا، تباہ کاری کا ہوتا ہے. تو قرآن نے اس لیے کہا کہ ان ارادو اصلاح، رجوع کرو. بے شک شریعت نے ابھی تمہارے دائرہ اختیار میں 1 طلاق رکھی ہوئی ہے، 2 کا اختیار کر لینا تو پھر 1 باقی بچ جاتی ہے. یہ بات نہیں کہ رجوع کر لیں. تو کئی لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں آج کل کہ 3 طلاقیں پھر واپس آ جاتی، 1 دی ہے تو 2 باقی بچ گئی، 2 دی ہے تو 1 باقی بچ گئی. یہ سارا آگے آئے گا قرآن مجید کے اندر. تو یہ چیز ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور فرمایا کہ شریعت کے اندر عورتوں کو بھی حق ہے اسی طرح سے، یعنی وہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو شریعت کے دستور کو پیش نظر رکھ کے وہ رجوع کر سکتی ہیں. یعنی کیا کہ اگر مرد کا حق ہے نا عورتوں کے حقوق کی رعایت کرنا، پاسداری کرنا، تو عورتیں بھی اپنے آپ کو اتنا ویلا یا فارغ البال نہ سمجھیں کہ چلو کوئی نہیں مردوں دے سارے حق نے. اگر مرد کما کے لاتا ہے اور پھر نگہداشت کرتا ہے اور پھر تمہیں گھر بار کی ضروریات تمہاری پوری کرتا ہے، تو پھر اگر صلح صفائی ہو جائے نا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھیں کہ دونوں اطراف کے حقوق بتائے ہیں. جس طرح مرد کو کہا ہے نا بیوی پر ظلم نہ ڈھا، آباد کاری کی نیت ہے تو رجوع کر لے، اسی طرح بیوی کو کہا ہے تیرا بھی کچھ حق بنتا ہے، شریعت کے دستور ہے کہ تو نے بھی پھر خدمت گزاری کا صحیح عہد پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ پھر وہ مطلب تماش گیری شروع کر دے یا مرد سے بدلہ لینا شروع کر دے کہ اچھا تو نے پچھلے دنوں تو مجھے 1 طلاق دی تھی، 2 دی تھی، اب میں تجھے تنگ کر کے تیری زندگی اجیرن بنا کے رکھوں گی. یہ اس آیت کا سادہ سا مطلب ہے. اور آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. آگے پھر پارہ نمبر 4 کے اندر ایک بہت بڑی آیت آئے گی، الرجال قوامون علی النساء.
تو اس کے اندر کیا ہے، مرد عورتوں پر افضل بنائے گئے، اور یہاں کہا اور مردوں کو ان عورتوں پر درجہ حاصل ہے۔ فرما برداری میں اسی لیے فرمایا نا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجازی خدا کو یعنی شوہر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، خدا کے علاوہ سجدہ جائز نہیں، یعنی اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا۔ اور سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ سمجھ لیں کہ مجازی خدا ہے، یعنی مجازی خدا کا مطلب کیا ہے کہ خدا تو نہیں ہے، یہ خدا کا لفظ آ جاتا ہے تو کئی سمجھتے ہیں اچھا خدا معاذ اللہ نہیں ہے، خالق تو نہیں ہے، خالق تو وہی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، مگر یہ ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ اس کی تابعداری اللہ کے بعد عورت پر سب سے بڑھ کر لازمی ہے، یہ مطلب ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ باقی یہ جو میں نے بتایا نا کہ دوسرے مطلب بیوہ عورت کے عدت کے معاملات اور کم سنی والی عورت کے عدت کے معاملات، اور اسی طرح کوئی سن ایاس والی بزرگی والی عمر کی عورت ہو، اللہ نہ کرے اس کو طلاق ہو جائے، بوڑھی عورت کو، تو اس کے عدت کے معاملات وہ اس آیت سے ہٹ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ دین کا اہم معاملہ سمجھنے سمجھانے کی کوشش سعی کی گئی، یا الہی اسے قبولیت کا شرف عطا فرما۔ الہی ہم گناہ گاروں کی خطائیں اور کمزوریاں اپنے رحمت کے صدقے، کلام کی عظمت کے صدقے معاف فرما۔ عجز و عاجزی کے ساتھ حق کلام اور حق دین متین کی حق تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ الہی ہمیں شریعت کے دستور، ضوابط، اصول کے مطابق زندگانی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو آئے ہیں ان کی خالی جھولیاں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرما۔ جو کچھ سیکھا سکھایا ہے یا اللہ اس کی برکت سے جہاں جہاں گھروں کی آباد کاری کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے وہ مسائل حل فرما۔ الہی بچیوں کے گھروں کی آباد کاری کے سلسلے میں معاملات آسان فرما، غیب سے اسباب خیر پیدا فرما۔ الہی جو حقوق زوجیت کے اندر منسلک ہیں، حق نکاح کے اندر منسلک ہیں، ان رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں سچی آباد کاری کی توفیق عطا فرما۔ مردوں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے اور بیویوں کو مردوں کے حقوق میں نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ کوئی بے روزگار ہے تو صدقہ کلام مجید کی عظمت کا صدقہ اسے صاحب روزگار فرما۔ غیب سے اچھے روزگار کے، اچھی روزی کے، باعزت کاروبار کے اسباب عطا فرما۔ صاحبان روزگار کی روزی میں برکت پیدا فرما۔ جملہ حاضرین یا الہی ان کے والدین، ان کی آل و نسل، کنبے قبیلے کی خیر فرما۔ بیماریوں سے شفا کاملات عطا فرما۔ ایمان کی سلامتی، روزگار کی برکت، دعاؤں کی قبولیت کے ثمرات عطا فرما۔ دین محمدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سچی محبت عطا فرما۔ یا الہی قرآن کے فرمودات کے مطابق زندگانی گزارنے کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی ہو، اپنی رحمت، اپنے عظیم کریمی کے صدقے میں ہمیں معافی عطا فرما۔ ہمارے والدین، مرحوم امت، ہمارے فوت شدگان، مسلمان امتی، یا الہی ان کو اس ثواب بابرکت کا حقدار فرما۔ جنت کے اعلیٰ تحفے ان کا مقدر فرما۔ قبر حشر کی سختیوں سے معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔